علیکم ناظرین، میرٹ پی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ شہزاد۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان میں ایک قرارداد منظور ہوئی اور ایک قرارداد منظور ہوئی 14 اگست 2021 میں، جس میں ایک عورت کی عزت کو پامال کیا گیا۔ اس کے بعد ٹرینڈز چلے بہت سے کہ وی فیل سوری فار عائشہ، مینار پاکستان، لاہور واقعہ، اس طرح کے بہت سے ٹرینڈز چلے، اور کچھ دنوں کے بعد بہت سی باتیں اس میں سے نکلنے لگ گئیں کہ وہ لڑکی تو ٹک ٹاکر تھی یا یوٹیوبر تھی، یا وہ اس طرح کا لباس پہنتی تھی، یا اس نے خود ان مردوں کو بلایا تھا فار میٹ اپ، یا پھر اس طرح کی باتیں چلیں کہ اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ان سب پر آج بات ہوگی اور فیکٹس کے ساتھ بات ہوگی۔ ٹویٹر پہ ہیش ٹیگس چلنے لگ گئے، وی فیل سوری فار عائشہ، لاہور کیس، اور یہ ایکسیکٹرا ہیش ٹیگس چل رہے تھے۔ پھر اس کا انٹرویو ہوا اور پھر کچھ باتیں سامنے آئیں کہ وہ تو ٹک ٹاکر بھی ہے، وہ یوٹیوبر بھی ہے، اور ٹک ٹاک کھولی گئی اس کی، اور یہ باتیں سامنے آئیں کہ وہ تو جین شرٹس پہن کے بھی ویڈیوز بناتی تھی، وہ یہ بھی کرتی تھی، وہ بھی کرتی تھی۔ وہ کچھ بھی پہنتی ہو، مقصد صرف اتنا کہنے کا ہے کہ مینار پاکستان میں وہ پوری ڈریسنگ میں آئی تھی۔ پھر ایک اور بات سامنے آئی کہ اس نے ان لوگوں کو خود بلایا تھا کہ فین میٹ اپ ہونا چاہیے اور آپ آئیں میرے ساتھ ویڈیوز بنائیں، یہ سب کچھ سامنے آیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ وہاں پر اس نے ان کو نہ بھی بلایا ہوتا، اور اگر اس نے وہاں پر سب کو بلایا بھی ہے تو کسی کو اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے کپڑے اتارے اور کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے وداؤٹ ہز اور ہر پرمیشن۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ لگائے۔ اگر اس نے بلایا ہے اور اگر اس نے نہیں بھی بلایا، خیر اس نے بلایا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ اس نے ہمیں بلایا ہے فار میٹ اپ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری عزت پہ ہاتھ ڈالیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس نے فلائنگ کسز کی تھی، اس نے شروعات کی تو اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اپنے عمل کا حساب دینا، اس نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر اس نے فلائنگ کسز کی تو تم لوگ تو مرد بنتے، نہ مرد تو نہ بنتے۔ اس نے اپنے عمل کا حساب دینا تھا، تم لوگوں نے اپنے عمل کا حساب دینا تھا۔ اس کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ تو تم لوگوں نے کر دیا ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے پبلسٹی حاصل نہیں کی جاتی۔ پھر یہ کہنا کہ یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پبلسٹی کے لیے کوئی اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ 400 مرد آ کے مجھے چھیڑے اور میں اسے جو ہے جی پتہ نہیں کس مقام پہ پہنچ جاؤں گی، شاید سٹار بن جاؤں گی، اور پھر یہ کہنا کہ وہ آن کیمرہ کیوں آئی، اس کو اپنا فیس ہائڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ پہلے ہی یوٹیوبر تھی، وہ ٹک ٹاکر تھی، اس کا سوشل میڈیا ایکسپوجر تھا، تو اس نے یہ مناسب سمجھا کہ یار کسی کو موٹیویشن ملے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ عورت کب تک اپنی آواز دبا کر رکھے گی؟ لیکن نہیں، ہم لوگوں نے تو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے، ہم نے تو کہنا یہ تو پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، ہم نے کسی نہ کسی طرح عورت کا قصور نکالنا۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاکستان میں انصاف آئے اور کسی کو انصاف ملے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ عورت دب کے رہ جائے، پس کے رہ جائے، اور اس کی آواز 4 دیواری تک محدود رہ جائے اور اس کو انصاف ہی نہ ملے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کس کس کیس میں عورت کا قصور نہیں نکالا؟ زینب قتل کیس کو آپ دیکھ لیں، ہم نے کہہ دیا جی یہ تو اس کی ماں کا قصور ہے، اس کو باہر نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ موٹر وے کیس میں ہم نے کہا وہ اس کو کہتا کون تھا کہ آدھی رات کو باہر آئے، اس نے پاکستان کو فرانس سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کیس میں ہم نے یہ بات نکالی کہ بھائی وہ تو ٹک ٹاکر تھی۔ پہلے ہم سب مذمت کر رہے ہیں، وی فیل سوری فار عائشہ، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ تھوڑی دنوں بعد یاد آتا ہے سرچ کرنے کے بعد کہ یار یہ تو ٹک ٹاکر ہے یار، اور پھر ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ اس نے خود بلایا تھا، تو پھر ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ تو فیم کے لیے ہو نا، کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ تو میں ان کو یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ پاکستان کو وہ لوگ بدنام کریں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی کو انصاف ملے، کسی عورت کو انصاف ملے۔ وہ لوگ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ عورت 4 دیواری میں رہے اور پستی رہے، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو، ہراسمنٹ کا شکار ہو، چاہے وہ آفس میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو،
بس میں ہو کہیں بھی ہو، گرلز اٹس اے میسج، کہیں پہ بھی ہراسمنٹ ہو اس کے منہ پر شاندار 2-3 تھپڑ لگائیں، اس کو پتہ ہو کہ میں نے نیکسٹ ٹائم کسی کو ہاتھ نہیں لگانا، کسی کی بھی پرمیشن کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا. اٹس اے میسج ٹو آل آف یو، نہ برداشت کیا کریں کسی کی. اس طرح ہم کسی کو وہ ایک نیوتا دے رہے ہوتے ہیں کہ یار تم کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو، یہاں پر تو کوئی بولنے والا نہیں ہے کیونکہ تم تو لڑکی ہو، تم نے تو برداشت کرنا ہے. تو ان چیزوں پر برداشت اور کمپرومائز نہیں ہوتا. آپ نے اپنی سیفٹی خود کرنی ہے. ہر ٹائم آپ کے پیرنٹس، آپ کے بردر، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، نہ ہی وہ ہوتی ہے ہر ٹائم آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. آپ نے اپنے آپ کو سیف خود رکھنا. تھینک یو سو مچ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.